یہ بات ہے ایک ایسے گاؤں کی جو پہاڑوں کے درمیان بسا ہوا تھا۔ گاؤں چھوٹا تھا مگر اس کے ارد گرد پھیلا ہوا جنگل بہت گہرا اور خاموش تھا۔ دن کے وقت سب کچھ عام لگتا مگر مغرب کے بعد اس گاؤں کی فضا بدل جاتی۔ لوگ سورج ڈوبتے ہی گھروں میں بند ہو جاتے اور کوئی بھی اکیلا باہر نکلنے کی ہمت نہیں کرتا تھا۔ گاؤں کے بیچوں بیچ ایک پرانا کنواں تھا۔ یہ کنواں اتنا قدیم تھا کہ کسی کو یاد نہیں تھا یہ کب بنایا گیا۔ بزرگ کہتے تھے کہ یہ کنواں صرف پانی کا نہیں بلکہ کسی راز کا کنواں ہے۔ خاص طور پر مغرب کی اذان کے بعد اس کنویں کے قریب کوئی نہیں جاتا تھا۔ کہا جاتا تھا کہ اذان ختم ہوتے ہی کنویں سے آواز آتی ہے۔ آواز انسان کی ہوتی ہے مگر انسان نہیں ہوتی۔ اسی گاؤں میں ایک نوجوان رہتا تھا، نام تھا سجاد۔ سجاد عقل مند تھا مگر تجسس بہت زیادہ رکھتا تھا۔ وہ گاؤں والوں کی باتوں کو وہم سمجھتا تھا۔ اس کا ماننا تھا کہ یہ سب خوف پھیلانے کے لیے کہانیاں ہیں۔ ایک دن مغرب کے بعد گاؤں میں چرچا ہوا کہ کنویں سے پھر آواز آئی ہے۔ کسی نے کہا آواز نے نام لے کر پکارا، کسی نے کہا رونے کی آواز تھی۔ سجاد یہ سب سن کر مسکرا دیا۔ اس نے دل میں ٹھان لی کہ آج وہ خود اس کنویں کے پاس جائے گا۔ مغرب کی اذان ہوئی۔ سجاد کا جسم سن ہو گیا۔ یہ آواز اس کا نام جانتی تھی۔ وہ پیچھے ہٹا مگر پھر خود کو سنبھالا اور بولا، کون ہے؟ کنویں سے دوبارہ آواز آئی، اس بار بہت دھیمی، پانی پلا دو۔ سجاد کے دل میں خوف اور ہمدردی اکٹھی جاگ اٹھیں۔ اس نے سوچا شاید کوئی گر گیا ہو۔ اس نے بالٹی ڈالی مگر رسی جتنی بھی نیچے جاتی زمین کا پتہ نہیں چلتا تھا۔ اچانک آواز بدل گئی۔ اب وہ رونے جیسی تھی مگر اس میں عجیب گونج تھی۔ اذان مجھے جلا دیتی ہے، اللہ کا نام مجھے کمزور کر دیتا ہے۔ سجاد کے ہاتھ کانپنے لگے۔ اسے یاد آیا کہ بزرگ کیوں منع کرتے تھے۔ کنویں سے آواز آئی، بس ایک سوال کا جواب دے دو، کیا تم واقعی ایمان رکھتے ہو؟ سجاد نے کانپتی آواز میں کلمہ پڑھا۔ اسی لمحے کنویں سے چیخ بلند ہوئی، ایسی چیخ کہ زمین لرز گئی۔ کنویں کے اندر سے سیاہ دھواں اٹھا اور ایک خوفناک حقیقت سامنے آئی۔ وہ آواز ایک جنو کی تھی جو اس کنویں میں قید تھا۔ وہ جنو صرف ان لوگوں کو پکارتا تھا جو اذان کے بعد اس کے قریب آتے تھے۔ وہ ایمان کو آزمانا چاہتا تھا۔ جو ڈر جاتا وہ بیمار پڑ جاتا۔ جو اس سے باتیں کرتا وہ خوابوں میں اس کنویں کو دیکھتا رہتا۔ سجاد نے فوراً آیت الکرسی پڑھنی شروع کر دی۔ جیسے جیسے آیات مکمل ہوئیں کنویں سے چیخیں آنے لگیں، بس کرو، اللہ کا نام مت لو۔ ایک زوردار آواز کے ساتھ کنواں خاموش ہو گیا۔ دھواں ختم ہو گیا، فضا نارمل ہو گئی۔ سجاد بے ہوش ہو کر زمین پر گر گیا۔ صبح جب گاؤں والوں نے اسے پایا تو وہ زندہ تھا مگر بدل چکا تھا۔ اس کے چہرے پر خوف کے آثار تھے اور آنکھوں میں ندامت۔ اس دن کے بعد سجاد سب سے پہلے مغرب کی اذان پر مسجد جانے لگا اور گاؤں والوں کو سچ بتا دیا۔ کنواں آج بھی موجود ہے۔ وہ آج بھی اذان کے بعد خاموش ہو جاتا ہے، کیونکہ اذان شیطان اور جنوت کے لیے عذاب ہے، اور یہ واقعہ یاد دلاتا ہے کہ جو اللہ کے ذکر سے جڑا رہے، اذان کی آواز کو اپنی زندگی کا سہارا بنائے اور ایمان پر مضبوطی سے قائم رہے، اسے نہ کوئی جن نقصان پہنچا سکتا ہے، نہ کوئی شیطان اس کے قریب آ سکتا ہے۔ کہ اذان صرف نماز کی پکار نہیں، یہ اندھیروں کے خلاف اللہ کی روشنی ہے۔ اور اس کنویں کی کہانی آج بھی گاؤں میں سرگوشیوں میں سنائی جاتی ہے۔ اذان کے بعد بولنے والا کنواں اور ایمان پر مضبوطی سے قائم رہے، اسے نہ کوئی جن نقصان پہنچا سکتا ہے۔ اللہ لا اذان صرف نماز کی پکار نہیں، یہ اندھیروں کے خلاف اللہ کی روشنی ہے۔
اور اس کنویں کی کہانی آج بھی گاؤں میں سرگوشیوں میں سنائی جاتی ہے۔ اذان کے بعد بولنے والا کنواں